بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرعی داڑھی کیا ہے؟ بعض لوگ فیشن والی داڑھی رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے حکم پر عمل نہیں کر رہے، وہ فیشن پر فریفتہ ہیں۔ شرعی داڑھی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی داڑھی تھی؟ حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ طالب علموں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ظہر اور عصر کی نماز میں قرات ہے؟ حضرت عمار رضی اللہ عنہ فرمایا، جی ہاں۔ طالب علموں نے پوچھا، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ ان نمازوں میں قرات ہے؟ حضرت رضی اللہ عنہ فرمایا، یہ نمازیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے تو آپ کی داڑھی ہلتی تھی، اس سے ہم نے سمجھا کہ آپ قرات کر رہے ہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں کون سی داڑھی ہلتی ہے، وہی داڑھی ہلے گی جو شرعی ہے، فیشن والی داڑھی نہیں ہلے گی۔ مگر بالکل داڑھی نہ ہونے سے تو فیشن والی داڑھی بھی اچھی ہے، لیکن یہ شرعی داڑھی نہیں۔ جب رکھنی ہے تو شریعت کا تقاضا پورا کرو۔ ایک بندہ وہ ہے جو رکھتا ہی نہیں، اللہ نے توفیق نہیں دی، لیکن ایک بندہ وہ ہے جو داڑھی رکھتا ہے، پس اسے چاہیے کہ ڈھنگ سے رکھے۔ جب اس نے ہمت کر کے رکھ لی ہے تو اتنی ہمت اور کر لے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی کا ذکر قرآن میں دکھاؤ۔ کیا ہر مسئلے کا قرآن کریم میں ذکر ہونا ضروری ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو حدیث کی کیا ضرورت تھی، فقہ کی کیا ضرورت تھی؟ میرے بھائیو، جان لو کہ دین کے 3 مصادر ہیں، قرآن، حدیث اور فقہ۔ قرآن اصل اصول ہے، اس کو متن کی حیثیت حاصل ہے۔ احادیث شریفہ اس کی شرح ہیں، اور فقہ دونوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ بس کوئی بات تینوں مصادر میں سے کسی بھی ایک مصدر میں ہو تو وہ پکی بات ہے، ہر ماخذ میں اس کا ہونا ضروری نہیں۔ تاہم داڑھی کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 94 میں ہے، لا تأخذ بلحیتی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام سے کہا، بھائی جان آپ میری داڑھی نہ پکڑیں۔ معلوم ہوا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اتنی بڑی تھی اس کو پکڑا جا سکتا تھا۔ فیشن والی داڑھی کو مٹھی میں نہیں پکڑ سکتے، پھر وہ شرعی داڑھی کیسے ہو سکتی ہے؟